Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dear viewers. Today with a new lecture on the Education Leadership and Management course. So before that, this is course also supporting for the management positions as well. So آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے مینجمنٹ اینڈ اٹس میجر فنکشنز جو ہیں کہ مینجمنٹ کیا ہے اور اس کے بیسک فنکشنز کیا ہیں. تو اوور آل ڈسکشن اسی کے اوپر ہوگی ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں، تاکہ ہم پہلے مینجمنٹ کو پڑھیں گے، پھر ایڈمنسٹریشن، اور پھر جو ہے اس کی ڈفرینٹ چیزوں کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. سو پہلے یہ کہ ہم مینجمنٹ کیا ہے اور مینجمنٹ کے فنکشنز کون سے ہیں اور ان کو پراپرلی ہم سمجھیں. So first brainstorm the management. So management is basically what we say that what is management. Management کس کو ہم کہتے ہیں. So it's quite difficult term اور it's one of the universal phenomena. Management کو ہم کہتے ہیں کہ it's the most popular and widely used term. آپ لوگوں نے کئی مرتبہ اس کو آرگنائزیشنز میں، کسی بزنس انٹیٹی میں، پولیٹکس میں اور کسی ایسے سوشل سیکٹر میں بھی آپ نے کافی سارے اس چیز کو سنا ہوگا مینجمنٹ کے بارے میں. اور ہم اپنے جو یہ کورس بھی ہے اسکول ایجوکیشن اسکول سائٹ پہ، کہ ہم اپنے اسکولس کے اندر بھی مینجمنٹ کا بہت سارا ذکر کرتے ہیں. سو ان نٹ شیل میں بتا دوں کہ مینجمنٹ کیا ہے. بیسیکلی ٹو مینیج دا ریسورسز. اب وہ ریسورسز ہمارے کس طرح کے ہوتے ہیں جن کو ہم مینیج کرتے ہیں، کہ ان ریسورسز کو اس لیے مینیج کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے اسکول کے جو ہیں آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں. اگر اس کو ہم براڈر لیول پہ دیکھیں تو جو ہمارے اسکول ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے یا گورنمنٹ آف سندھ نے جو آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں، گولز، ان کو اچیو کرنے کے لیے، ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں، ریسورسز ریکوائرڈ ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں دیے جاتے ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورس ہو، مٹیریل ریسورس ہو، چاہے فنڈس کے حوالے سے ہو، فائنینشیل ریسورسز ہوں، ان سب ریسورسز کی مینجمنٹ کو ہی ہم بیسیکلی مینجمنٹ کہتے ہیں. سو چلیں اس کو ڈیفینیشنز کو اگر دیکھ لیں کہ مینجمنٹ از واٹ. مینجمنٹ از اے پروسیس آف گیٹنگ ایکٹیویٹیز کمپلیٹڈ ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. دیز آر دا ویری موسٹ امپورٹنٹ ٹرمز ہیں کہ دیٹ ایکٹیویٹیز دیٹ آر کمپلیٹڈ ود efficiently and effectively manner with and through other peoples and bringing short desired outcomes. So that means کہ وہ ایکٹیویٹیز، وہ ٹاسک جو آپ لوگوں کی طرف سے لیتے ہیں کہ کسی بھی ڈیزائرڈ آؤٹ کم کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی ہم کہتے ہیں. تو پہلے ہم سمجھ لیں کہ ایفیشینٹلی کیا ہے اینڈ افیکٹو کیا ہے. افیکٹو مینس کہ ڈوئنگ دی اپروپریٹ ٹاسک، کہ ٹاسک ہم کریں تو وہ کمپلیٹ بھی کریں. دیٹ از کہ اس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں. ٹائملی کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں مینجمنٹ میں کہ یا ایفیشنسی کو، کہ ایفیشنسی از اباؤٹ ڈوئنگ دا تھنگس ان رائٹ وے، ان آپٹیمل وے. مینس کہ آپ پرٹیکولر ڈیزائرڈ جتنے بھی ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں، اور ود ان ویری لمیٹڈ ٹائم میں آپ کو ریسورسز کے اندر ویری لیسٹ ایکسپینسو وے میں آپ اپنے کام کو سر انجام دیں. دیٹ از کال دی ایفیشینٹلی. ایفیشنسی وہ کہتے ہیں ہم سسٹم کی. جتنا آپ کا سسٹم ایفیشینٹ ہوگا، ہم لیس کنزیوم، ہم اکنامیکلی اگر ریسورسز کو یوٹیلائز کریں اپنے ٹاسک، کوئی بھی گولز اچیو کرنے کے لیے، یا کوئی آرگنائزیشنز کے آؤٹ کمز ہیں، آبجیکٹیو سیٹ ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے تو اس کو ہم ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں. So efficient and economical use of time, money and material for achieving the objective of the system is also called the management. So ایک آتھر بھی ہے موسٹ فیمس پونس صاحب کے. So اس کی ایک ڈیفینیشن وہ کہتا ہے کہ management is an art of getting things done through and with the people in a formally organized groups. یا کسی بھی آرگنائزیشنس کے اندر جو ہم لوگوں کی مدد سے کوئی چیزیں یا آبجیکٹیوز اچیو کرتے ہیں، یا وہ کام جو کسی آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، اس کو ہم بیسیکلی مینجمنٹ ہی کہتے ہیں. یا کسی ایف ڈبلیو ٹیلر صاحب کی ایک ڈیفینیشن تھی کہ مینجمنٹ از این آرٹ آف نوئنگ واٹ ٹو ڈو، when to do, and see that it is done in the best and cheapest way is called basically a management. So it's very clear from the definition that کہ management کیا ہے. Basically what do you want to do,
آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, when to do and how you will do, is the management. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اکانومیکل فیکٹر جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ دیٹ all tasks should be obtained in the best and efficient in cheapest way میں ہونے چاہیے, with the most less economical فیکٹر جو ہے ہم ان کو دیکھیں کہ وہ ٹاسک ہمارے کمپلیٹ بھی ہوں اور ود ان دا ٹائم بھی کمپلیٹ ہوں. Therefore we can say that a good management includes both being an effective and efficient way. So this is all about management. So اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ بھی کروں کہ ایڈمنسٹریشنس ہمارے ٹاپ لیول پہ آتی ہیں, جو ہمارے پالیسیز دیتے ہیں, گائیڈ لائنس دیتے ہیں, اس کو ہم ایڈمنسٹریشنس کے اندر کہتے ہیں. جو ٹاپ لیول مینجمنٹ بھی ہوتی ہے تو وہ ہماری ایڈمنسٹریشن کے اندر کہلائی جاتی ہے. ایک ایگزامپل بھی لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیں پالیسیز دیتے ہیں. ان پالیسیز کی امپلیمنٹیشن جو ہے یا اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ مینجمنٹ لیول پہ ہوتی ہے. اس کو ہم بیسیکلی مینجمنٹ کریں. تو جو پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں اس کو ہم مینجمنٹ بھی کہتے ہیں. سو مینجمنٹ کے اندر اس کی براڈر کیٹیگریز ہیں, 3 براڈر کیٹیگریز ہیں. جو ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے جس کو ایڈمنسٹریٹو لیول کہا جاتا ہے, پھر مڈل لیول مینجمنٹ ہے, دین ہمارے پاس لو لیول سپروائزری یا آپریٹو لنک مینیجرز ہوتے ہیں. اگر ہم اسکول کے اندر دیکھیں گورنمنٹ آف سندھ کے اندر جو ہمارے ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے جس میں ہمارے منسٹر سیکریٹریز ہیں, دیٹ از ایکچولی کال دی ٹاپ لیول مینجمنٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں. دے آر دا پالیسی میکنگ, دے آر دا ویژن میکنگ انسٹیٹیوشنس, آفیسرز ہیں, وہ اتھارٹیز ہیں جو لیڈرشپ ہمارے پاس ٹاپ پہ بیٹھی ہوئی ہے. پھر مڈل لیول پہ ہم آتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے ایڈیشنل سیکریٹریز اور ڈپٹی سیکریٹریز اور ڈائریکٹرز, ڈی جیز, اور یہ سارے جو ہمارے مڈل لیول مینجمنٹ ہوتے ہیں, جو ٹاپ لیول کی مینجمنٹ پالیسیز اور رولس اور پروسیجرس کو امپلیمنٹ کروانے میں, جو ایگزیکیوشن کرنے میں ہماری مینجمنٹ میں ہیلپ کرتی ہیں. اس کے بعد نیچے ہم دیکھیں لو لیول پہ جو سپروائزری رول پلے کرتے ہیں ہمارے ڈی اوز ہیں یا کے جو ہیڈ ماسٹرز ہیں, تو ان کا بھی کام ہمارے ایون دو ٹیچرز بھی جو ہمارے لو لیول کیٹیگری میں آتے ہیں, جو اصل میں ایکچوئل جو ایگزیکیوشن لیول پہ آ جاتے ہیں, باٹم لیول پہ. تو یہ 3 لیولز ہیں مینجمنٹ کے اندر. جو ٹاپ لیول پہ ہے دیٹ از دا ایڈمنسٹریٹو لیول. اور ایڈمنسٹریشن بھی میں نے کلیئر کر دیا کہ ایڈمنسٹریشن کیا ہے, دیٹس کوائٹ ڈفرینٹ فرام دا مینجمنٹ. مینجمنٹ از دے آر دا جسٹ مینیجنگ دا ریسورسز. مینیجنگ ریسورسز کون سے, جو ایڈمنسٹریٹو نے ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل ایک ہم پلان دیتے ہیں کہ بھائی ایک پالیسی آ گئی تو اس کے اندر ساری چیزیں ہیں آلریڈی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ جو ٹاپ لیول ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے اندر کتنے پیسے یوٹیلائز ہوں گے, کہاں سے یوز ہوں گے, کتنی بجٹ ریکوائرڈ ہوگی, کون سے ریسورسز یوز ہوں گے. یہ سارا کام ایڈمنسٹریٹو کا کام ہے. جب ہم مڈل لیول پہ آتے ہیں تو ان کا کام یہ نہیں ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, کیسے آئیں گے, کتنے آئیں گے. ان کا کام ہے ان کو جو ہمیں ریسورسز دیے گئے ہیں, چاہے وہ فنڈس ہوں, چاہے مشینری ہو, چاہے ہیومن ریسورس ہو, ان سب کو مینیج کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک ٹاپ لیول ڈیسائیڈ کرتی کہ ہمیں اسکول کے اندر ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر 7,000-13,000 پوسٹیں اناؤنس کرنی ہے, تو وہ ڈیسیشن وہاں کا ہے ایڈمنسٹریٹو لیول. اس کی امپلیمنٹیشن پھر جو ہے ہم نیچے لیول پہ اس کی اسٹافنگ ہوگی, نیچے ڈیسائیڈ ہوگا کہاں کون سے ٹیچر کہاں پہ اپوائنٹ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم پھر ان کی سپروائزری رول آ جاتا ہے. تو یہ 3 لیولز ہیں جو ہمارے ٹاپ لیول ہے, پھر مڈل لیول ہے. تو ٹاپ لیول ہمیشہ ایگزیکیوٹیو پوسٹ ہوتی ہیں جو ڈیل کرتی ہیں آپ کی لیڈرشپ سے, ڈیلیگیشن اینڈ امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. مڈل لیول جو ہم موسٹلی آپ کے جو لیول مینجمنٹ ہے وہ پرابلم سالونگ یا ٹیم بلڈنگ, وہ ٹیم بناتی ہیں, اور ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ, پرفارمنس مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. جبکہ لو لیول جو ہے موسٹلی سپرویژن اور کوچنگ آف پرفارمنس کے جو کام ہمیں امپلیمنٹ کرنے, وہ فیلڈ میں جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں تو وہ کس طرح ہو رہے ہیں, ان کی پرفارمنس کس طرح ہے, تو وہ کام ان کا سپروائزری رول ہے لو لیول مینجمنٹ کا. اگر ہم اس کو ٹاپ لیول کو تھوڑا سا اور ڈسکس کر لیں تو ٹاپ لیول مینجمنٹ از لیز ڈاؤن دی, میں نے کہا براڈر پالیسیز بناتا ہے, آبجیکٹیوز بناتے ہیں, اینڈ اس کے بعد ایشوز نیسیسری انسٹرکشن فار پروٹیکشن, ڈپارٹمنٹ بجٹس بناتے ہیں, پروسیجرز شیڈولز دیتے ہیں, اسٹریٹجک پلان بناتے ہیں, پالیسیز دیتے ہیں, اپوائنٹمنٹ آف ایگزیکیوٹیو فار مڈل لیول اینڈ ڈپارٹمنٹل جو ڈائریکٹرز کو یا ڈی اوز کو وغیرہ کو اپوائنٹ کرنا, یہ ایگزیکیوٹیو ٹاپ لیول مینجمنٹ کا کام ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر. اس کے علاوہ اٹ کنٹرول اینڈ کوآرڈینیٹ آل ایکٹیویٹیز آف آل ڈپارٹمنٹس, وہ سارے ڈپارٹمنٹس کی
جو کنٹرولنگ ہے اس کی پرفارمنس، اس کی مانیٹرنگ، سارا کام اصل میں اس میجر جو ٹاپ لیول ہماری ایڈمنسٹریشن ہوگی وہ کر رہا ہوگا. پھر وہی جو ہے ہماری اٹ پرووائڈس دا گائیڈنس اینڈ ڈائریکشنس ٹو دا مڈل لیول مینجمنٹ اینڈ ایٹ باٹم لیول، تو وہ سجیسٹ بھی کرتے ہیں. تو دیٹ از آل اباؤٹ دی ٹاپ لیول مینجمنٹ. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ جو تھا وہ دیٹ از اباؤٹ دی ایڈمنسٹریٹو مڈل لیول مینجمنٹ یا ایگزیکیوٹیو جو ہیں بیسیکلی. تو دے ایگزیکیوٹ دا پلانس. ناؤ دا پلانس وچ آر گیون بائی دی ٹاپ لیول مینجمنٹ، اس کی ایگزیکیوشن مڈل لیول مینجمنٹ کرے گی آف دا آرگنائزیشن ان اکارڈنس ود دا پالیسیز اینڈ ڈائریکٹیوز آف دی ٹاپ لیول مینجمنٹ. سو دے میکس دا پلانس فار سب پلانس. اب جو پالیسیز آئیں تو وہ ایک براڈر لیول میں ہیں، تو اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا ان اداروں کے جو لوگ ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، ڈی جیز ہیں، وہ پھر اپنے سب پلانس بناتے ہیں کہ ہاؤ دے کین امپلیمنٹ دیٹ پارٹ آف پالیسیز ان فیلڈ. تو وہ الگ سے اپنے پروپوزلس اور اپنے پلانس وہ سبمٹ کرتے ہیں، پھر اتھارٹیز سے شیئر کرتے ہیں، پھر ان سے اپروول لیتے ہیں. تو یہ ہمارے انٹرنل سسٹم ہے اسکول گورنمنٹ آف سندھ کے اندر. دے پارٹیسپیٹ ان امپلائمنٹ ٹریننگ آف لوور لیول مینجمنٹ. دے انٹرپریٹ اینڈ ایکسپلین دا پالیسیز فرام ٹاپ لیول مینجمنٹ ٹو دا لو لیول مینجمنٹ. پھر وہ لوگ لے کے آتے ہیں پالیسیز کو نیچے اپنے امپلائیز کے ساتھ، سب آرڈینیٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو بھی پالیسیز آتی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن پلان خود بناتے ہیں. دے آر رسپانسبل فار کوآرڈینیٹنگ دی ایکٹیویٹی ود ان دا ڈویژن اور ڈپارٹمنٹ. تو وہ اپنے خود کے ادارے میں پلس میں اس سے اگر براڈر لیول پہ دیکھیں تو ٹاپ لیول کا جو ڈپارٹمنٹ ہوگا اسکول ڈپارٹمنٹ کے اندر، ان سے شیئرنگ کرتے ہیں. اٹ آلسو سینڈس امپورٹنٹ رپورٹس اینڈ ادر امپورٹنٹ ڈیٹا ٹو دا ٹاپ لیول مینجمنٹ کا کام ہو ان کو بھیجنا، ان کو اپڈیٹ کرنا جو اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے پالیسیز کی، ان ڈائریکشنس کی. تو وہ ان کو ٹائم ٹو ٹائم دے ول انفارم انٹیمیٹ دیئر ہائر اتھارٹی جو ٹاپ لیول ایڈمنسٹریشن ہوگی. تو یہ مڈل لیول مینجمنٹ کا کام ہے. جو ڈائریکٹرز ہیں ہمارے پاس، ڈی جیز ہیں ڈفرینٹ پوزیشنس پہ، دے ایویلویٹ دا پرفارمنس آف جونیئر مینیجرس، مطلب کہ جو ان کے سب آرڈینیٹس ہیں، ڈائریکٹرز ہیں ان کے انڈر میں جو آ رہے ہیں، پھر ان کی بھی پرفارمنس وہ لوگ ایویلویٹ کرتے ہیں. They could report to the higher authority. So they are also responsible for inspiring the lower level جو جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں towards their better performance. پھر ان کا لیڈرشپ رول بھی آ جاتا ہے مڈل لیول مینجمنٹ کے اندر کہ how they actually inspire their subordinates. تو یہ ساری چیزیں ہماری مڈل لیول مینجمنٹ میں آ جاتی ہیں جو ان بٹوین ہوتی ہے ٹاپ لیول اینڈ لو لیول مینجمنٹ سے. اب یہ وہ مینجمنٹ کا پارٹ ہے جو لو لیول یا سپروائزری ہے، جو فرسٹ لائن مینیجرز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں. یہ لوگ ڈیوٹیز اسائن کرتے ہیں اپنے ورکرز کو، اپنے سب آرڈینیٹس کو، امپلائیز کو. دے گائیڈ اینڈ انسٹرکٹ ورکرز فار دا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ان امپلیمنٹیشنس کے لیے. تو یہ وہ مینیجرز کا رول ہے جو لو لیول مینجمنٹ کا کام ہے. جیسے ڈی اوز نے ہیڈ ماسٹرز کو دی انسٹرکشنز، پھر وہ ٹیچرز امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اس طرح دے کمیونیکیٹ ورک پرابلم، سجیشنز، ریکمنڈیشنز. تو یہ سارے وہ لیول ہیں جو ایکچولی آپ کے ورکرز کے امپلائیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. دے ہیلپ ٹو سالو دیئر گریونسز آف دی امپلائیز. دے سپروائز اینڈ گائیڈ دا سب آرڈینیٹس کو گائیڈ کرتے ہیں. دے آر رسپانسبل فار پرووائڈنگ ٹریننگ ٹو دا امپلائیز and they arrange the necessary material, machine, tools, etc. for getting the things done. So یہ سارا کام ان کا ہے and they ensure the discipline in any organization, any school یا any entity, any enterprise کے اندر جو ہے ڈسپلن کو بھی جو ہے وہ مینٹین کرنا لو لیول مینجمنٹ کا کام ہے. دے موٹیویٹ دی امپلائیز، ورکرز جو ان کے لوور اسٹاف ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا تاکہ ان کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کے ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس بڑھے. تو یہ ہمارے لو لیول مینجمنٹ کا کام ہے. اب مینجمنٹ کے چند فنکشنز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. تو اکارڈنگ ٹو صاحب جیری دیر آر 4 فنڈامنٹل فنکشنز ہیں مینجمنٹ کے، 4 جو ہم سنتے بھی آ رہے ہیں سالوں سال سے نا، کہ پلاننگ، آرگنائزنگ اینڈ ایکویٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. اگر ہینری فیول کو دیکھیں گے تو انہوں نے دیا تھا کہ ٹو مینیج از ٹو فار کاسٹ اینڈ پلان. دین سیکنڈ ٹو ری آرگنائز، ٹو کمانڈ، ٹو کنٹرول. اگر اسی طرح لتھر صاحب کو دیکھیں گے تو انہوں نے ایک کی ورڈ دیا تھا POSDCORB،
where P stands for the planning, O stands for the organizing, S for the staffing, and D for the directing, and CO for the coordinating, R for the reporting, and B for the budgeting. So ये different functions जो थे वो time to time आए थे. अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो literature is available there, so you can go through. So अब 4 major functions हैं जिसमें planning, organizing and staffing, directing and controlling. These are the most famous functions हैं. 4 functions हैं जो organizations में use होते हैं. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पेप्सी, कोका कोला, और हमारे इंटरनल सिस्टम में भी यही चीज़ें होती हैं. हम प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज फंक्शंस. दीज ऑल फंक्शंस आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर, and these are in a circular round shape and that is in a continuous form में. अगर आप इनको देखेंगे हर एक फंक्शन का एक दूसरे के साथ आपस में लिंकेजेस हैं, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड के व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है. ये मैनेजमेंट के चंद फंक्शंस हैं जो 5 बहुत फेमस जो है वो एक पॉपुलर इनके फंक्शंस हैं, तो इनको अंडरस्टैंड करते हैं. सो इसके प्लानिंग में हमारे पास वेयर वी डिफाइन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि प्लानिंग इज़ व्हाट, प्लानिंग इज़ अ फोरकास्टिंग. जब हम प्रेजेंट में हैं और फ्यूचर के हम प्लान कर रहे होते हैं, हम हिंदी में इसको बोलते हैं, उर्दू में कि फोरकास्टिंग हम कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि हम किसी भी 5 साल का 2 साल के लिए हम किसी इदारे के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे हैं, किसी स्कूल का इम्प्रूवमेंट प्लान बना रहे हैं, 2 साल के बाद हम अपने स्कूल को किस तरह देखना चाहते हैं. सो वी आर डूइंग दी प्लानिंग. सो इसके अंदर हम ऑपरेशंस बनाते हैं, स्ट्रेटजीज़ डेवलप करते हैं छोटी छोटी कि हम टास्क किस तरह परफॉर्म करेंगे. उसके बाद हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज, टास्क हम जो है वो उसके अंदर रिसोर्सेज उनको किस तरह मोबिलाइज करेंगे, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजिंग. देन डायरेक्टिंग, हम उनके अंदर जो स्टाफिंग की हुई है तो उनको हाउ वी विल गाइड देम, मोटिवेट देम, सुपरवाइज देम एंड हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद देम, दैट इज़ द लीडिंग रोल, दैट इज़ द लीडरशिप रोल. सो यहाँ पे एक इस मैनेजमेंट के अंदर इसको आप कह भी सकते हैं कि दैट इज़ द रोल ऑफ द लीडर, हाउ दे कैन इंस्पायर, गाइड, मोटिवेट एंड सुपरवाइज देयर subordinates. Then controlling is very important element. Once you are going to implement these things, then how you can monitor the activities according to the set standards. आप जो हमने set standard किए हुए हैं किसी भी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए, जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं कि वो अचीव हो रहे हैं या नहीं है, उतनी परफॉर्मेंस जो प्लान हमने बनाया है क्या वो हमारी क्वालिटी इतनी इंश्योर हो रही है, नहीं हो रही, तो स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग. तो इनको हम लेट्स मूव डिटेल बाय डिटेल हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सो फर्स्ट आता है प्लानिंग. So it is the function of basic function of the management. It deals with the chalking out the future course of the actions and deciding in advance the most appropriate course of actions for the achievement of predetermined goals. इसमें प्लानिंग हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब देखें हम कहते हैं कि भाई हमें एक सेट ऑब्जेक्टिव्स हम रखते हैं कि हमें अपने स्कूल को इम्प्रूव करना है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर. हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन बढ़े और किस तरह बढ़े कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर करेंगे, हम अपने जो हैं टीचर्स प्रोफेशनली इक्विप्ड करेंगे उनको. तो अब इनको हम एक पूरा प्लान बना रहे हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. तो उसके लिए हम कुछ जो है वो एक्शंस लेंगे, कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे जिसके तहत हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की जो है वो प्लानिंग करते हैं. तो दिस इज़ प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, दैट इज़ दी एक्चुअली प्लानिंग. इसी को सिंपल अगर आपको डेफिनेशन समझनी है प्लानिंग के, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेफिनेशन कि प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू. सो इट इज़ द ब्रिज that it bridges the gap from where we are and where we want to be. तो देखें अब आप फ्यूचर को जब हम रखते हैं तो मतलब जैसे विजन हमारा सेट है कि उसको हम सामने रखते हुए हम अपने प्लान्स बनाते हैं. अपने फॉर एग्जांपल एक हम आम सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है और मैं इंटरमीडिएट में हूँ तो या मैट्रिक में हूँ, तो आप किस तरह प्लान करेंगे, किस तरह आप उस लेवल पे पहुँचेंगे. तो देयर मस्ट बी अ प्लानिंग, देयर शुड बी सम फोरकास्टिंग आप वहाँ पे करेंगे. ताकि इसी तरह हम स्कूल्स में जो हैं आप अपॉइंट हुए हैं या आप न्यूली आए हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब आप ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह आप जो है बिल्ड करेंगे.
where we are and where we want to be. So present سے future تک آپ کیسے لے کے جائیں گے. So planning is a systematic thinking process about ways and means of our accomplishment of predetermined goals. Planning is necessary to ensure the proper utilization of human and non-human resources. So that is کہ ہمارے پاس جو اویلیبل اسکولز میں یا اداروں میں جو ریسورسز ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہوں یا مٹیریل ریسورسز ہوں، جس میں مشینری ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس فنینشیل ریسورسز ہیں اور بہت ساری ٹائپس ہیں ریسورسز کی، جو ان کو پراپرلی ہم یوز کر سکتے ہیں پلاننگ کے تھرو. اگر آپ اچھے سے پلان، تو یہ ہمارا پہلا مینجمنٹ کا فنکشن ہے، دیٹ از دا پلاننگ. اس کے بعد ہم چلے جائیں گے آرگنائزنگ کے اوپر. ورڈ آرگنائز مینس کہ ٹو موبلائز دا تھنگس. جہاں پہ کسی بھی ادارے کے اندر اگر ہم جو ریسورسز ہیں، جو مٹیریل ہیں، ان کو آرگنائز کریں، ہم پہلے آئیڈینٹیفائی کریں، آئیڈینٹیفیکیشن آف ایکٹیویٹیز، کلاسیفیکیشن آف دی گروپنگ آف ایکٹیویٹیز. دین ان جو لوگ ہیں، فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ادارے میں 100 لوگ کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ ایریاز، کوئی ڈفرینٹ آپ کے ٹیچرز ہیں. فار اسکول کے اندر کوئی سائنس کا ٹیچر ہے، کوئی میتھمیٹکس کا، تو ان کو پہلے آرگنائز کریں کہ کون سا ٹیچر کس ایریا میں فٹ ہوگا، کون کمیٹیز کے اندر کون سے ٹیچر کام کریں گے. تو یہ کیا کر رہے ہیں، بیسیکلی وی آر آرگنائزنگ دی ریسورسز. اسی طرح ہم جو باقی را مٹیریل ہے کہ ٹو آرگنائز بزنسز ٹو پرووائڈ اٹ ود ایوری تھنگ یوزفل آر اٹس فنکشننگ. را مٹیریل، ٹولز، کیپٹل، پرسونلز، ان سب کو جو ہے ہمارے پاس جتنے بھی ادارے کے اندر فنڈنگ ہے، بجٹ ہے، ان کو ہم کس طرح آرگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں پہ کیسے خرچ کرنے ہیں. بیسیکلی دیٹ از آلسو کالڈ دی organizing. So delegation of authority and creation of responsibility is also the way of organizing. means کہ اگر آپ کے اسکول میں کسی آرگنائزیشن میں لوگ کام کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ پاورس ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کام کرنے کے، کہ بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے، کوئی رسپانسبلٹی آپ ان پہ امپوز کرتے ہیں. تو یہ کیا کریں، بیسیکلی آپ لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، آرگنائز کر رہے ہیں اپنے، تاکہ آپ کے جو ادارے کی ورتھ ہے، جو کام کرنے کی پرفارمنس ہے، پروڈکٹیوٹی ہے، وہ بڑھے. اصل مقصد بھی یہی ہے. آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اتھارٹیز اینڈ رسپانسبلٹی ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں. سو دیٹ از آل اباؤٹ آرگنائزنگ فنکشن. دین اسٹافنگ ورڈ فرام دا ورڈ اٹ از ویری کلیئر، دیٹ از مینس ٹو پٹ دا رائٹ مین آن دا رائٹ جاب. آپ اسٹافنگ کریں، جس پوسٹ کے لیے جو بندہ فٹ ہے اس کو آپ اپوائنٹ کریں. ٹھیک ہے جی، مینس کہ پٹ رائٹ مین آن دا رائٹ جاب is called the staffing. The staffing involves the manpower جو آپ کے پاس human resource ہے. estimating manpower in terms of searching, choosing a person. آپ اچھا صحیح، جیسے آج کل میرٹ کے اوپر ہم لوگ سرچ کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو ٹیچر ہے وہ پیورلی ہمارے ٹیچر سبجیکٹ بیسڈ آئیں، تو وہ پرٹیکولر. تو یہ کیا کریں، بیسیکلی وی آر اسٹافنگ میں ہم ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں. then we are selecting and then posting the teachers. جب انڈکٹ ہو جاتے ہیں then we are doing the training and development of the teachers. once they are doing the good performance and doing the good job, then we are offering them different remunerations. ہم ان کو سیلریز دیتے ہیں، ان کو ریوارڈس، ان کو بونسز اور انکریمنٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسٹافنگ میں ایک ان کا فنکشن بھی ہیں. دین ان کی امپلائیز کی ہم پرفارمنس ایویلیویٹ کرتے ہیں اینیولی. ان کی پرفارمنس اپریزلس فل کی جاتی ہیں، ان کی ڈفرینٹ جو ان کی جاب رسپانسبلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کی پرفارمنس کو بھی جو ہے ایویلیویٹ کرتے ہیں. ان کے پروموشنس، ان کے ٹرانسفرز، ان کے ڈی پروموشنس اینڈ ساری چیزیں جو پینلٹیز ہیں. تو یہ اصل میں پورا کام ہے آپ کے مینجمنٹ میں کہ یہ پورا اسٹافنگ کو بھی مینجمنٹ کرے. ٹھیک، تو یہ تھرڈ اس کا فنکشن تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فورتھ ہے دیٹ از دا ڈائریکٹنگ. میں نے وہی کہا کہ لیڈرشپ جو رول ہے بیسیکلی دیٹ از ٹو انسپائر دیز ورکرس. ان کو کس طرح ان سے کام لیا جائے، یہ آپ کا بیہیویئر ہے، جو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ ان سے کس طرح کام لیں گے، آپ ان کو کس طرح انٹرپرسنل جو مینجمنٹ کا فنکشن ہے کہ ڈائریکٹلی ڈیلس ود انفلوئنسنگ، گائیڈنگ، سپروائزنگ، موٹیویٹنگ امپلائیز فار اچیومنٹ آف آرگنائزیشنل گولز. جو ہم نے پلان کے اندر گول سیٹ کیے تھے، تو آپ کس طرح جو ہے ان سے کام لے سکتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ مل جل بیٹھ کر جو ہے آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان سے کس طرح جو ہے آپ کا جو لیڈرشپ اسٹائل ہے کہ آپ ان سے کس وے میں، مینر میں آپ جو ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، کس طرح آپ ٹیمز بناتے ہیں. تو اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. ان کے بیسک فنکشن سپرویژن، موٹیویشن، لیڈرشپ اینڈ کمیونیکیشن. دیز آر دی فیو ایلیمنٹس آف دی ڈائریکشنس جو آپ سپروائز بھی کرتے ہیں، موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، کوچ کرتے ہیں، ان کو لیڈرشپ کرتے ہیں.
اینڈ ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ. دین کمیونیکیشن آپ کا جو ہے موڈ، وہ اس ساری چیزیں آپ کو انفلوئنس کرتی ہیں آپ کے سب آرڈینیٹس کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کنٹرولنگ از ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ فنکشن آف دی مینجمنٹ، کہ ہم جو چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی جو ہم کوالٹی چاہتے ہیں اپنے پلانس کی امپلیمنٹیشن میں، کیا وہ ہمیں اچیو بھی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. جو ہم نے آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں اس اسٹینڈرڈس کے تحت، کیا وہ ہمارے اسٹینڈرڈ میٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں امپلیمنٹیشن کے دوران. تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمارے پاس مانیٹرنگ پالیسیز ہوں، مانیٹرنگ پلانز ہوں گے، تو یہ سارے اصل میں ہمارے پاس اسٹرکٹ کنٹرولز ہوتے ہیں. دا پرپز آف کنٹرولنگ از ٹو انشور that everything occurs in conformity with the standards. جو کام ہو رہا ہے وہ کسی اسٹینڈرڈ کے تحت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر ایک کام کرنے کا اپنا اپنا پرفارمنس انڈیکیٹرز ہم سیٹ کرتے ہیں اس کے تاکہ ہم جب مانیٹرنگ کریں گے تو ان اسٹینڈرڈس کو بھی چیک کریں گے، کہ ایویلویٹ کریں گے کہ اب جو یہ اسٹینڈرڈ میٹ ہوئے ہیں تو واقعی اس لیول پہ ہیں. تو دیئر فور کنٹرولنگ ہیز اے 4 اسٹینڈرڈ، کہ آپ پہلے اسٹیبلشمنٹ آف اسٹینڈرڈ پرفارمنس بنائیں، اسٹینڈرڈ سیٹ کریں، ایکچوئل پرفارمنس میئرمنٹ کریں ان کی، جو ایکچوئل آپ کی امپلائیز کی اپنے جتنے بھی آپ نے پلانس بنائیں. پھر اس کو پرفارمنس کو آپ کمپیئر کریں کہ واقعی وہ اس کو اس بیسس پہ ہم اچیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا وہیں پہ کہیں بھی ڈیویشن ہے. تو وہ سارا کام جو ہے وہ اصل میں ہمارے پاس کنٹرولنگ کا ہی فنکشن ہے. دیٹ ہاؤ وی ایکچولی مانیٹر اینڈ دی ایکٹیویٹیز accordance with the set of standards. That is called the controlling. So thank you so much. This was a very brief introduction about the management. Management is to manage the resources within the organization and to implement the actions through the people within the organization, through and by the people. There are 5 basic جو ہم نے functions discuss کیے تھے: planning and then آرگنائزنگ، اس کے بعد ہم نے اسٹافنگ اینڈ ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ ہم نے دیکھے تھے، اس کی مینجمنٹ لیولس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. دین وی ہیو آلسو ڈیفرینشیٹ تھارولی دیٹ ڈفرنس بٹوین دا مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن. سو ایڈمنسٹریشن از دی ٹاپ لیول دیٹ always gives you a direction of policy making top level, and the management is the implementer executive body that actually executes the policies. So thank you so much for watching this video and have a good day. And agar aapko new hai to kindly if you want to support me also, then subscribe my channel and also share these videos with the all officers. تو یہ ہم جنرلی کانسیپٹ ڈسکس کر رہے تھے مینجمنٹ کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس کو اور بھی ہم نیچے لیول پہ لے کے آئیں، کیونکہ ہم پہلے ان چیزوں کا بیسک کانسیپٹ سمجھیں، پھر جا کے یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین. اللہ حافظ.